ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صدیزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور ساری راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ تمام دنوں کا خالق و مالک اور تمام راتوں کا، مہینوں کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہر دن بظاہر برابر ہوتے ہیں، اسی طرح سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اور مہینوں کی گنتی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کوئی 30 کا ہوتا ہے۔ وہی گردش لیل و نہار، وہی طلوع آفتاب، وہی غروب آفتاب، لیکن کچھ دنوں پر فضیلت اور اہمیت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ ان دنوں کو، ان راتوں کو اور ان مہینوں کو رب تبارک و تعالی اپنے ساتھ خاص فرما دیتا ہے، اور ان کی فضیلت کو، اہمیت کو خود اپنے کلام میں ذکر فرماتا ہے۔ دنوں کے اندر دیکھیں تو جمعۃ المبارک کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے پوری ایک سورت کو نازل فرمایا، جو دن ہم گزار رہے ہیں۔ مہینوں کے اندر دیکھیں تو حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر کیا گیا، منہا اربعۃ حرم، اور اس کے بعد پھر تمام مہینوں کا جو سردار مہینہ ہے، جس کا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذی شان کے ساتھ، قرآن ذی شان میں اہتمام کے ساتھ، احتشام کے ساتھ اس مالک و مولا نے ذکر فرمایا، اور اس کی عظمت و فضیلت کی دوسری علت یہ ذکر فرمائی کہ اس مبارک مہینے کے اندر رب تعالیٰ نے سب سے مبارک کتاب قرآن کو نازل فرمایا۔ سب سے مبارک نبی کے سینے پر سب سے بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور سب سے بہترین کتاب، تمام کتابوں کی جامع، تمام کتابوں کے مصدق، تمام کتابوں کا خلاصہ، اور سب سے بہترین دین کے ماننے والوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، رب تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر اس کتاب کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فرمایا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت۔ قرآن کی دعوت سب انسانیت کی طرف ہے، سب کو بلاتا ہے قرآن اپنی طرف، لیکن ھدی للمتقین، اس سے وہی ہدایت لیتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر تقوی اور اللہ کا خوف ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی۔ والفرقان، یہ قرآن فرقان بھی ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رمضان المبارک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذی شان کا تمہیں تحفہ عطا فرمایا۔ فمن شہید منکم الشہر، قرآن کی طرف توجہ کیجیے گا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ سینکڑوں مسلمان محبت و ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے الفاظ کی طرف توجہ کیجیے گا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، اللہ ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرما۔ 2-3 دن رہ گئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے جب آخری دن ہوتے تھے تو انتظار کر رہے ہوتے تھے، گن گن کے جیسے کسی مہمان کا انتظار کیا جاتا ہے، ایسے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس اللہ کی رحمت اور اس اللہ کے مبارک مہمان کا انتظار کر رہے ہوتے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، رجب سے دعا کرنی شروع کر دیتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت دینا، شعبان میں برکت دینا، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، رمضان کی بہاریں عطا فرما دینا۔ تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، بس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اس پر روزے کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اے ایمان والو توجہ کرو، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض قرار دیا ہے. سبحان اللہ. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. مختلف صورتیں تھی، مختلف تعداد تھی، لیکن کمپلیٹ ایک مہینہ اور مکمل، جس طرح یہ دین مکمل ہے، کتاب مکمل ہے، اسی طرح چلتے 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 وہ عبادت کا تسلسل آ کر اس امت پر مکمل ہو گیا. بابا سے بلند سبحان اللہ فرما دو. فرمایا کہ مکمل طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چیزیں عطا فرما دی. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا. لعلکم تتقون ایاما معدودات. یہ لفظ تو ذرا سنیے گا. لعلکم تتقون پر وقف نہیں، ایاما معدودات کو ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. لعلکم تتقون ایاما معدودات، لا لکھا ہوا ہے. فرمایا یہاں نہیں رکنا، اگلی بات سن لو. فرمایا دیتا یہ تمہیں بہت بڑا خزانہ ہے. یہ مہینہ آتا ہے اور آ کر تمہیں تقوی کی دولت دے کے چلا جاتا ہے، لیکن ہے کتنا ہے؟ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند روز. یہ قرآن کہہ رہا ہے. رمضان کے آنے سے پہلے یہ پیغام قرآن کا آپ کو سنا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا نہیں ہے، 11 مہینے تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، یہ سب کچھ کر رہے ہو، یہ ایک مہینہ گنتی کے نعمت کتنی بڑی دیر ہے. اللہ اکبر. لعلکم تتقون ایاما معدودات، تقوی کی نعمت تمہیں عطا کی جا رہی ہے، اور دن کتنے ہیں؟ گنتی کے دن ہیں. یہ رمضان آتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار ابھی رمضان آیا تھا، یار یہ پہلا عشرہ ختم ہو گیا، یہ دوسرا عشرہ بھی گیا، یہ رمضان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. جس نے پایا اس نے پایا، اور جو بیٹھ کر یہ سوچتا رہا کہ یار وقت پاس نہیں ہو رہا، ابے کوئی گیم ویم لگا لو یار، کوئی ڈرامہ واما لگا لو یار، کوئی لگا لو. روزہ تو رکھا ہوا ہے الحمدللہ، روزے دار ہیں، ایسی بات نہیں، اللہ معاف کرے مولانا صاحب، روزہ رکھتے ہیں ہم، لیکن وقت پاس نہیں ہو رہا. ارے بھائی وقت پاس کیا، یہ تو مبارک لمحات ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، مبارک ساعتیں ہیں. اس کی ایک ایک ساتھ جو ہے ایسی ہے کہ جس کو ضائع نہ کیا جائے. اللہ کے ذکر کے اندر گزارا جائے، تلاوت قرآن کے اندر گزارا جائے، زیادہ سے زیادہ حسنات و خیرات و نیکیوں کے اندر گزارا جائے. فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں. فرمایا کہ تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے، لیکن فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ بات سن لیجئے گا ذرا. فرمایا تم میں سے جو مریض ہے، بیمار ہے، یا پھر سفر پہ ہے، فعدۃ من ایام اخر. یہ اگلے جمعے بھی رمضان میں انشاءاللہ اس آیت کے اس ٹکڑے کو میں ضرور بیان کروں گا، لیکن آج بھی سن لے. دیکھیں بیماری بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ابے روزہ نہیں رکھا بھائی، کیا ہو گیا؟ یار وہ نزلہ ہو گیا تھا، تھوڑا چھینکیں بھی کیا آ رہی تھی. ابے بھائی چھینکیں آ رہی تھی، نزلہ ہو رہا تھا، تھوڑا سا پیٹ میں درد تھا، تھوڑا سا گھٹنے میں درد تھا. یہ بہانے کس کو کر رہے ہو تم؟ ہمیں ہاں یار ہاں بیمار ہو یار، ختم، چپ ہو گئے. میں نے کیا کہنا ہے، زید نے کیا کہنا ہے، عمر نے کیا کہنا ہے، آپ نے منہ بند کر دیا، آپ نے خاموش کر دیا، آپ نے عذر لنگ پیش کر کے خاموش کر دیا. لیکن وہ تو جانتا ہے جس کے ساتھ آپ کا سودا ہے، جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، جس کو آپ نے جواب دینا ہے کہ کیا یہ بیماری ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے یا تم روزہ چھوڑ دو. اور دوسرا سب سے بڑا مسکنسیپٹ کیا ہے ہمارے ہاں، کہ بھائی روزہ جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے، اس کی جگہ فدیہ دے دینا ہے. بیمار ہو گیا تھا، نہیں 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 نہیں، روزہ روزہ ہے، چاہے بیمار ہے چاہے مسافر ہے، روزہ نہیں ہے، بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا. قرآن دوبارہ سن لیجئے گا. فمن کان منکم مریضا، توجہ قرآن کے الفاظ کی طرف. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. عدۃ یہ گنتی، فرمایا یہ گنتی تم نے بعد میں پوری کرنی ہے، فدیہ نہیں ہے، گنتی پوری کرنی ہے. سب سے پہلے فدیہ تو اس بیمار کے لیے ہے جو شیخ فانی ہے، جس کا کوئی ایسا مرض ہے کہ جو صحیح ہونے کی امید ہی نہیں ہے، اس کے لیے فرمایا
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، فرمایا وہ آدمی جو طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، ایجڈ ہو گیا ہے، اتنا بیمار ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دیکھیں لوگ عمومی طور پر کہتے ہیں کہ جناب بھائی روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بولا یار بیمار تھا، شوگر ہے مجھے۔ دسیوں جو ہماری بیماریاں ہیں حضرات گرامی، یہ ہماری بسیار خوری کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں جی، کیا کہتے ہیں ہمارے بچے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے۔ دسیوں بیماری تو ہمیں جو لاحق ہیں، یہ جو شوگر پیدا ہوئی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، موٹاپا پیدا ہوا ہے، بلڈ پریشر پیدا ہوا ہے، دسیوں بیماری تو ہماری زیادہ کھانے اور ہضم نہ ہونے کی وجہ سے، معدے کو جو بھر بھر کے ڈال رہے ہوتے ہیں، ٹھوس رہے ہوتے ہیں، اگلا جو ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس کے اوپر جو ہے 8 گھنٹے بھی نہیں گزرتے، بھائی اس کو پہلے ہضم تو ہونے دو، اس کی سرکولیشن نہیں، اس کے اوپر کچھ اور ڈال دیا، معدے کا نظام وہیں پر خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیجئے گا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک فرمان سن لو، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری، استقبال رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ارے روزہ تو تمہاری دسیوں بیماریوں کو دور کر دے گا۔ یہ جو معدے کی خرابی ہے، یہ جو تبخیر معدہ ہے، یہ جو ہم نے بہت زیادہ ایٹنگ کر لی، اس کی وجہ سے جو سارے کا سارا، فرمایا کہ سارا نظام تمہارا بالکل، ہاں اگر روزے کو روزے کے طور پر رکھو۔ وہ ایک بندہ کہنے لگا مجھے دن میں نا بڑی پیاس لگتی ہے، تو میں نا سحری کے اندر ایسا کرتا ہوں کہ ایک ساتھ ہی نا 20 گلاس پانی پی لیتا ہوں۔ ابے بھائی انسان ہے، بھینس ہے، اتنا پانی تو بھینس پیتی ہے جی۔ کھانا اتنا ٹھونس لیا کہ پتہ چلا کہ 12-1 بجے تک تو وہ صبح والی سحری کی ڈکاریں ختم نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد جب افطاری کا ٹائم ہوا تو جناب بالکل ایسا لگتا ہے کہ انتقاماً افطاری کی جا رہی ہے۔ بھائی نماز کھڑی ہونے والی ہے، 5-7 منٹ کا گیپ تھا، بولا یار پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی، گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے، مجھے پہلے افطاری کرنے دو، مجھے پہلے افطاری کرنے دو۔ ایسا تو نہیں کر رہے، پھر کیا آپ نے معدے کو خالی نہیں ہونے دیا، آپ نے افطاری کی، نماز پڑھ کے پھر دوبارہ شروع کر دیا، اس کے بعد تراویح کے بعد دوبارہ شروع کر دیا، دوبارہ سحری کے وقت آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو ہم نے روزہ کیا رکھا، ہم نے تو رمضان کو ایک کھانے پینے کا مہینہ اور ایک انجوائمنٹ کا مہینہ بنا لیا۔ اور بیچاری وہ گھر کی خواتین، ان کو مبارک مہینے کے اندر کچن سے باہر نکلنے کے لیے، میں نے کل گھر والوں کو کہا، میں نے کہا خبردار تو خبردار، رمضان کے اندر کچن کے اندر مجھے آپ نظر آئی، بالکل کوئی تلن کچھ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں، فروٹ لے کر آ جائیں، اس کو کاٹ کے رکھ لیں۔ بولا بچے لوگ جو ہے نا تھوڑے، ابے میں نے کہا بچوں کو کھانا ہوگا کھائیں گے، نہیں کھانا ہوگا نہیں کھائیں گے۔ ان گھر کی خواتین کو ہم نے نوکرانی بنا کے رکھ دیے، جیسے رمضان تو خالی ہم پر آیا ہے، ان پر رمضان ہے ہی نہیں ہے، نہ اس کے پاس تلاوت کا وقت ہے، نہ اس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت ہے، نہ عبادت کا وقت ہے۔ اس کو ہم نے کیا کر دیا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تم کچن کے اندر گھسی رہو، سحری کے اندر بھی کچن میں گھسی ہوئی ہے، افطار کے بعد بھی کچن میں گھسی ہوئی ہے، دن کے اندر گرمی میں پسینے میں کچن کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ خدا کا واسطہ یہ مہینہ اللہ نے ہمیں لعلکم تتقون، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں تقوی کے لیے دیا تھا، بہت زیادہ کھانے پینے کے لیے نہیں دیا تھا۔ یہ مشکات المصابیح کتاب ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر یہ مشکات المصابیح وہ کتاب ہے جس کا اکثر میں حوالہ دیتا رہتا۔ یہ ہمارے ہاں نصاب کے اندر حدیث پاک کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تنظیم المدارس اہل سنت کے نصاب میں بھی اور وفاق المدارس دیوبند کے نصاب میں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ متفقن کتاب ہے، اس کے اندر حدیثیں جمع ہیں، اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو وہ خطبہ سناتا ہوں حضرات گرامی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال کے اندر عطا فرمائے، سبحان اللہ فرمائے، بآواز بلند سبحان اللہ فرمائے۔ رمضان ابھی شروع نہیں ہوا، صحابہ کرام فرماتے ہیں رمضان ابھی شروع نہیں ہوا، رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں استقبال رمضان کا خطبہ عطا فرمایا۔ جیسے کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کی اہمیت کو، فضیلت کو ذہنی فکری طور پر انسان اجاگر کرتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے کہ رمضان سے آنے سے پہلے رمضان کے لیے ذہنی فکری طور پر تیار ہو جائیں کہ ہم نے اس مہمان کا استقبال کرنا ہے، اس مہمان کے اندر کیا کیا عظمتیں، کیا فضیلتیں ہیں۔ اب میں اس خطبے کی طرف بڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ میرے سامنے وہ کلمات جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
مبارک لبوں سے نکلی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور جب بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ موتی گر رہے ہیں, پھول جھڑ رہے ہیں. کلام رسول اللہ ترتیل و ترسیل, حضور کا کلام ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ایک ایک لفظ کو گنا جا رہا ہو, ایک ایک تسبیح کا دانہ گر رہا ہو. فرمایا اتنا پیارا جامع کلام ہوتا تھا. اس کلام کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا, انہوں نے تابعین کو سنایا, تابعین نے تبع تابعین کو سنایا, تبع تابعین سے ائمہ مجتہدین نے محفوظ کیا. اور آج بحمد اللہ تبارک و تعالی یہ اس دین کا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی فرامین کی عظمت ہے. کسی نبی کے اقوال اتنی زیادہ تنقیح کے ساتھ جو ہے محفوظ نہیں ہے جتنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں. سبحان اللہ. اور اگلا جملہ سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا, فرمایا اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. حضور نے دعا عطا فرمائی, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو نضرۃ النعیم, جنت کے لیے کہا گیا, تر و تازہ باغات جنت کے. فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا, اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے اسی طرح محفوظ کرتا ہے اور پھر آگے بڑھاتا ہے. ایک دین کا بندہ دین کی بات کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اور قرآن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شرماتا ہے کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے خامہ, بس ٹھیک ہے سن لیا. نہیں, حضور نے فرمایا اس کو اللہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور پھر اسی طرح من و عن آگے بڑھا دیا. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان له کمن اضى فریضۃ فیما سواہ ومن اضى فریضۃ فیہ کان کمن اضى 70 فریضۃ فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ وشہر المواسات وشہر فیہ یزاد فیہ رزق المؤمن الی آخر الحدیث. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی رسول, میں نے ایک خطبہ جمعۃ المبارک پوری ان کی سیرت پر ذکر کیا ہے, کیسے یہ فارس سے آئے اور کیسے چلتے چلتے مدینہ منورہ شریف پہنچے. وہ روایت کرتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان الایمان عند ثریا, فرمایا ایمان اگر ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے تو فارس کے کچھ لوگ وہاں سے بھی اس کو لے کر آ جائیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان, رمضان ابھی نہیں آیا, فرمایا شعبان کے آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. وہاں تو مدینہ منورہ چھوٹا سا شہر, تمام صحابہ کرام ہر نماز کے اندر حاضر ہوتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے, کبھی کس نماز میں خطبہ دیتے, کبھی کس نماز میں خطبہ دیتے, کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ فجر سے لے کر عشاء تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبات ارشاد فرماتے رہتے, صحابہ کرام سنتے رہتے اور اس کو محفوظ کرتے رہتے. تو ہمارے پاس تو چونکہ یہ جمعے کا دن ہوتا ہے بحمد اللہ تبارک و تعالی, آپ احباب تشریف لاتے ہیں, رب تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو سنو, قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے, ایک فضیلت والا عظمت والا شہر عظیم, ایک عظمت والا شہر مبارک, ایک برکت والا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک ایسی رات ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر. اللہ اسی مہینے کے اندر وہ مبارک رات عطا فرما رہا ہے. اللہ اکبر. جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض فرمایا. کتب علیکم الصیام سماعت کر چکے آپ, اور فرمایا وقیام لیلۃ تطوعا,
اور فرمایا کہ اس کی راتوں کے قیام کو تمہارے لیے تطوع رکھا، نفل رکھا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان لہ کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. فرمایا کوئی بھی نیکی کا کام، خصلۃ من الخیر، کتنی بڑی جامعیت ہے اس الفاظ کے اندر. صرف تسبیح نہیں، صرف قرآن نہیں، صرف نماز نہیں، کوئی بھی نیکی کا کام. فرمایا کہ کوئی بھی نیکی کا کام جو اس مہینے کے اندر کرے گا گویا اس نے رمضان کے علاوہ کوئی فرض ادا کیا. اور جس نے رمضان کے اندر فرض ادا کیا وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً. فرمایا جس نے رمضان کے اندر فرض ادا کیا، ایک فرض رکعت پڑھی ہے، فرمایا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے 70 فرائض ادا کیے. ثواب کے گریڈ بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالی ہر نیکی پر اجر و ثواب اتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ سب سے بڑی بات. یہ مہینہ کس کا ہے؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. یہ اپنے ذہن کے اندر سب سے پہلے رکھ لیں. رمضان سے پہلے اپنے آپ کو رمضان کے اندر کنٹرول کرنا ہے، تحمل پیدا کرنا ہے، بردباری پیدا کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان میں تم سے کوئی لڑنا چاہے نا، ہر طرح کے آدمی ہوتا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، شور شرابہ روڑوں پر یہ وہ سارا مارکیٹ کے اندر یہ وہ چلا چلی. آپ پہلے عشرے کے اندر دیکھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کا فضل آ گیا. لیکن مسلمان مارکیٹوں میں، روڈوں میں، سگنل پر چلا چلی کر رہے ہوں گے، شور مچا رہے ہوں گے، ہٹ جاؤ بھائی فلان ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. رمضان آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعلیم فرمائی. فرمایا اے میرے صحابہ سنو، یہ صبر کا مہینہ ہے. یہی تو صبر ہے، یہ تحمل ہے، یہ تمہارے اندر رب تبارک و تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. اسی کو پیدا کرنا ہے اور اسی کو ہم رمضان کے اندر لوز کر رہے ہیں. اسی کو رمضان کے اندر ہم چھوڑ دیں جس کے لیے لعلکم تتقون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اس روزے کو فرض فرمایا ہے. اللہ اکبر. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ بندہ صبر کرتا ہے کھانے سے، پینے سے، اپنی نگاہوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو. روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے، یہ پہلی قسم ہے. فرمایا روزہ یہ ہے کہ تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک کوئی بھی چیز اللہ کی نافرمانی نہ کر رہی. یہ نہ ہو کہ منہ میں روزہ رکھا ہو اور آنکھیں بدنگاہی کر رہی ہوں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا اس وقت طوفان بدتمیزی کھڑا ہے، اس کے اوپر ہر چیز آ رہی ہوتی ہے. نیوز فیڈ کے اوپر آپ نہیں بھی دیکھنا چاہ رہے ہو پھر بھی آ رہی ہوتی ہے. چھوڑ دیں، دفع کر دیں، اس کو بند کر دیں. میں کہتا ہوں رمضان کے اندر اس ٹی وی کو بند کر دیں، رمضان کے اندر اس سوشل میڈیا کو بند کر دیں، قرآن کو کھول لیں. سبحان اللہ. اللہ سے لو لگا لیں، اس کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو جائیں. آپ پرانے زمانے کے اندر دیکھتے تھے کہ افطار کا ٹائم ہوتا تھا، ہماری مائیاں دادیاں بیٹھی ہوتی، کوئی دعا کر رہا ہوتا، کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہوتا. اب جناب وہ ٹی وی لگا ہوتا ہے. وہ ٹی وی والے کیا کرتے ہیں، میں تو خود ٹی وی پر ہوتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. ٹی وی والے کیا کرتے ہیں، ان کو 5 منٹ کو نیکی کی بات کرنی ہوتی ہے، 25 منٹ کا اشتہار دینا ہوتا ہے. وہ 5 منٹ دیکھنے کے لیے 25 منٹ کا دنیا جہان کے واہیات قسم کے اشتہارات بس بیٹھے ہوئے سن لیں گے، لیکن جائیں گے تو وہی ٹی وی ہوگا، یہی فلان ہوگا، ادھر ہی بھاگ رہے ہوں گے، لائن میں لگے ہوں گے. خدا کا واسطہ اس مہینے کو ضائع نہ کرے کوئی سوشل میڈیا پر کسی چیز پر. تو فرمایا روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنی زبان کھانے پینے سے، بلکہ ہر چیز سے تم نے روزہ رکھنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل کا میں اجر دیتا ہوں. کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعفا. فرمایا ہر نیکی کا اجر جو ہے میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کرتا ہوں. لیکن رب تعالیٰ فرماتا نہیں الا الصوم، روزے کا استثناء ہے، اس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے، گنتی نہیں ہے. پھر کیا ہے میرے مالک و مولا؟ قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فإنه لي وأنا أجزى به. فرمایا روزے کو ہٹا دو، کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا کا جو فارمیٹ ہے روزے کو اس سے باہر کر دو. روزے دار خالصتاً میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر میں ہی عطا کروں. کتنا عطا کروں گا؟ بغیر حساب. اللہ اکبر. انما یوفی الصابرون اجرهم
بغیر حساب. فرمایا چونکہ وہ صبر کرتا ہے تو صبر کا اجر کیا ہے؟ فرمایا صبر کا اجر یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ یدع طعامہ و شرابہ من اجلی. فرمایا وہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑتا ہے، میرے لیے گناہوں کو چھوڑتا ہے تو میں ہی اس کو اجر دوں گا، یا پھر میں ہی اس کا اجر بن جاؤں گا. دوسروں کو نیکیاں مل جاتی ہیں، اس کو رب کی رضا مل جاتی ہے. سبحان اللہ. للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ. فرمایا دو خوشی کے موقع ہوتے ہیں. ایک جب پورا دن بندہ کامیاب روزہ گزار کے افطار کا وقت ہوتا ہے، خوشی کا وقت ہوتا ہے. فرمایا ایک روزے دار کو جب رب تبارک و تعالیٰ کا لقاء نصیب ہوگا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں رحمتیں ملیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو جنت ہے، اس جنت کے کئی دروازے ہیں. فرمایا ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے کہ یقال لہ الریان. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 8 ابواب. فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ یسمى ریان، اس کا نام یقال لہ الریان، اس کو ریان کہا جاتا ہے. فرمایا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا یہ اسپیشل وی آئی پی گیٹ ہے. فرمایا یہ جنت کا وی آئی پی گیٹ کس کے لیے بنا ہے؟ فرمایا جو دنیا میں روزہ رکھ کے آئے ہیں، اس دروازے سے کوئی اور نہیں گزر سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا اس دروازے سے وہی گزرے گا کہ جو رمضان کے اندر روزہ رکھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. آخری لمحات توجہ. فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، ثوابہ الجنہ، اور اس کا ثواب جنت ہے. وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ. یہ غمخواری کا مہینہ ہے. فرمایا شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. فرمایا اس مہینے کے اندر مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. جو کیلا 100 روپے درجن مل رہا تھا، جیسے رمضان شروع ہوگا وہ 400 روپے ہو جائے گا. ہے جی. جو درزی 1800 روپے سلائی لیتا تھا، رمضان سے پہلے آواز لگا دے 2500 لوں گا میں. بولا وہ تو رمضان سے پہلے کا ریٹ ہے، اب رمضان کے اندر جو ہے میں مہنگائی بڑھا دوں گا. ہر چیز کی مہنگائی بڑھ جائے گی. اللہ اکبر. دنیا کی کافر قومیں اپنے ایونٹس پر اور ان کے جو دن آتے ہیں اس پر وہ سیل لگاتے اور زیادہ سستی کر دیتے ہیں. اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے مجھے اسی مہینے کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کو لوٹنا ہے، مجھے بہت سارا مال جمع کرنا ہے. بھائی کیا کرو گے مال جمع کر کے؟ ابے بھائی مجھے عمرے پہ بھی تو جانا ہے نا، میں یہ چیزیں مہنگی نہیں کروں گا تو عمرے پہ کیسے جاؤں گا؟ مجھے بچوں کو لے کے جانا ہے، ساری فیملی کو لے کے جانا ہے. چیزیں مہنگی کرو، چیزیں زیادہ مہنگی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ. اے مسلمانوں مہنگائی نہ کرو بلکہ اپنے مسلمانوں کے لیے غمخواری پیدا کرو، ان کے لیے آسانی پیدا فرما دو. من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. فرمایا جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، فرمایا یہ اس کی گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس سے جہنم کی آزادی کا سبب بن جاتا ہے. اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ افطار کرانے والے کو بھی اتنا اجر دیتا ہے کہ جتنا روزہ رکھنے والوں کو اجر دیتا ہے، اس کے روزے کے اندر کوئی کمی نہیں آتی ہے. قلنا یا رسول اللہ لیسا کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم. غربت کا زمانہ تھا. عرض کیا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء. فرمائے میرے غلاموں سنو تو صحیح، یہ جو گناہوں کی بخشش ہے اور گردن کی آزادی ہے، یہ تو اس کو رب تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا کہ جس نے ایک دودھ کی گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا، او تمرتن ایک کھجور کسی کا روزہ افطار کرا دیا، او شربت من ماء یا کسی نے پانی سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا. فرمایا یہ اجر و ثواب تو اس کو عطا کیا جائے گا. ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتى يدخل الجنہ. فرمایا باقی بات رہی کسی روزے دار کو بالکل سیر کر کے کھلانا، پیٹ بھر کے کھلانا، فرمایا اس کا اجر تو تمہیں کیا بتاؤں. فرمایا وہ تو پھر میرے حوض پر آئے گا اور فرمایا میرے حوض سے ایسے جام پی کر جائے گا پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہو جائے. فرمایا یہ اس کے لیے. لیکن حضرات گرامی میں گزارش کر دو، یہ جو افطار پارٹیوں کے نام پر ایک ریاکاریوں کی محفل ہے، یہ اس پر اجر نہیں ہے. شاید تو سرکاری پارٹیاں ہوتی ہیں،
یا پھر ایسے پی آر کے لیے، ڈرامے بازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور خدا تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے اس کے اندر بہت سارے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا ہوتا، افطار پارٹیاں. اور یہ افطار پارٹیاں نہیں، اس کو کرائیں جو غریب آدمی ہیں، اس کو کرائیں جو آپ کا نیبر ہے، آپ کا پڑوسی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس شہر کراچی کے اندر، غریب علاقے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ پردہ پوش لوگ ہیں. اللہ اکبر. ان پردہ پوشوں کے گھر کے اندر، سفید پوشوں کے گھر کے اندر راشن بھیجیں. یہ بازار کے اندر جو بیکاری، جو ایک بیکاری پتہ نہیں کتنے پیسے لے کے جاتا ہے، ہمارا ہر بندہ اس کو دے رہا ہوتا ہے. آزادی گرامی اس سے زیادہ آپ کہیں گے مولانا صاحب ان کو بھی دیں ان کو بھی دیں. نہیں، قرآن نے کہا پہلا حق ان کا ہے. قرآن کا سن لیجیے، میرا نہ سنیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں، میں تھوڑا کم سمجھدار ہوں. رب کی سن لیں کہ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. فرمایا وہ لوگ جو فقیر ہیں، اور فرمایا کہ وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، سفید پوش لوگ ہیں. فرمایا کہ انجان آدمی تو سمجھتا ہے کہ نہیں یار ان کے گھر پر ہوگا، لیکن ان کے چہروں سے تم غربت کو پہچان لو گے. فرمایا خاموشی کے ساتھ چھپ کے تم جا کر ان کو دیکھا. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ ہم نے 10 روپے کی گڈی نکالنی اور نکال کے یہ بانٹ رہے ہیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کا چسکا ہی کچھ اور ہے. وہ چھپ کے کسی کے گھر کے اندر آپ جا کے رمضان کا راشن پہنچا کے آ گئے. وہ کس کو پتا ہے، کس کو پتا نہیں، لیکن میرے رب کو پتا ہے. اگر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے، اللہ اکبر. فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی. فرمایا کہ وہ میرے حوض سے، اللہ اکبر، اس کو ایسا شربت دیا جائے گا. دوسرا فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے عشرے کے اندر ٹھوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ پہلے دن دیکھیں گے تراویح وہ ادھر تک تراویح ہوگی، دن گزرتے جائیں گے تراویح چھٹتی جائے گی، کم ہوتے جائیں گے. پہلا عشرہ آئے گا تو یار تھک گئے تھوڑا سا، یار کوئی علم ترا والی ہے، کوئی 55 منٹ والی ہے تراویح، کوئی مختصر سی تراویح. تو یار نزول قرآن کا 1 مہینہ ہے، اور اس کے اندر بھی تم یہ کام کر رہے ہو. اس کے اندر بھی قرآن سے تمہارا یہ تعلق ہے کہ تمہیں شارٹ کٹ چاہیے ہے، تمہیں بالکل تھڑا دڑ شالیمار ایکسپریس والی. اللہ اکبر. آزادی گرامی ایسا نہ کرے، خدا رسول کا واسطہ. یہ 6 روزہ کے چکر میں، یہ 3 روزہ کے چکر میں، یہ 10 روزہ کے چکر میں اپنے رمضان کو ضائع نہ کریں. سکون و اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھیں. ہمارے جو دور دراز کے ساتھی ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کو تو میں دعوت نہیں دیتا ہوں، لیکن جو ہمارے سراؤنڈنگ کے قریب کے دوراجی جمشید روڈ آ سکتے ہیں 5 منٹ میں 7 منٹ میں، ان کو میں کہتا ہوں کہ یہاں مسجد اقصیٰ کے اندر آ کے تراویح پڑھو. سکون سے گھنٹہ سوا گھنٹے کے اندر سکون سے پڑھا جاتا. نہ ہمارے یہاں کوئی کمیٹی ہے جو گھڑیاں لگا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمایا. مجھے ایک امام نے کہا کہ رمضان سے پہلے کمیٹیاں میٹنگ کر کے امام کو آرڈر کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ 55 منٹ کے اندر ختم کر دینی ہے 55. ابے بھائی خدا کے بندے، تم کو اللہ نے مسجد چلانے کے لیے بنایا ہے یا مسجد کو برباد کرنے کے لیے بنایا؟ تم امام کو ٹائم دے رہے ہو کہ اتنے منٹ میں ختم کرنا ہے، اتنے منٹ میں ختم نہیں کرنا. وہ غریب کا بچہ کرے کیا؟ اس کو سپیڈ لگانی، اللہ اکبر. کمیٹی پیچھے کھڑی. ایسی بھی کمیٹیاں ظالم ہیں، پورا کراچی سن رہا ہے، ایسی بھی ظالم کی بچی کمیٹیاں ہیں. میرا خدا ان کو خائب و خاسر کرے، جو اللہ کے گھر کو بھی برباد کرتے ہیں، قرآن کو برباد کرواتے ہیں. خدا ان کو برباد کرے. درس قرآن امام دے رہا ہے، 2 منٹ اوپر ہوئے، نماز کے بعد کمیٹی والا آ گیا. مولانا صاحب یہ 15 منٹ کا درس قرآن تھا، یہ آپ نے 17 منٹ کیوں کر دیے؟ باہر کھڑے ہو کے گپے کر رہے ہوں گے، لیکن قرآن کے لیے 2 منٹ نہیں. حضرات گرامی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں بحمد اللہ تبارک و تعالی، یہاں مسجد اقصیٰ کے اندر آئیں. ایک حرف آپ کو قاری صاحب قرآن پڑھیں گے، ایک حرف آپ کو سمجھ آئے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 20-25 منٹ کا ہم کوشش کریں گے اس سپارے کا خلاصہ بیان کریں.